سورہ المؤمنون آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کی کیفیت رکھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو لغو بات ہے اس سے یہ احتراز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ہاں مگر ان کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے اوپر خواہش پوری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جس نے بھی ان حدود سے تجاوز کیا وہی ہیں اصل میں زیادتی کرنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانات میں خیانت نہیں کرتے اور عہد و پیمان کو یہ پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وارث ہیں ان لوگوں کی طرح جو فردوس کے، جنت الفردوس کے مالک ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہاں پہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے یہ سورہ مومنون شروع ہوئی، یہ ایک مکی صورت ہے اور مکہ کی اس دور کی ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کا وہ درمیانی دور تھا۔ اس میں ایک خاص واقعہ یہ ہوا تھا کہ مکہ میں کات پڑا تھا، اور اللہ کا یہ قانون ہے، دوسری جگہ قرآن پاک میں بیان ہوا کہ جب رسول کسی قوم کو دعوت دیتا ہے ایمان کی اور توحید کی، تو پھر اس کی تائید میں کچھ حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں اس امت کے لیے جن کو وہ دعوت دیتا ہے کہ وہ گڑ گڑائیں، وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی ان کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، ان کے اوپر کوئی معیشت کی تنگی آ جائے، جیسے مکہ میں یہ قحط کی کیفیت آئی۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا، وہاں پہ کہا کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر تو یہ گڑ گڑاتے ہیں، لیکن جب اس کو وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ آپ رحم کرے اور پھر اس مصیبت کو ٹال دے، وہ جو کات پڑا تھا، تو پھر یہ دوبارہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کی صورت ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں مخالفت تو تھی، لیکن اس مخالفت میں اتنی شدت نہیں آئی تھی جتنی بعد میں، یعنی رفتہ رفتہ آتی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو قتل کرتے ہیں، یہ فیصلہ کیا۔ تو اس زمانے میں اتنی شدت نہیں تھی۔ اب اس زمانے میں یہ کچھ چیزیں ایسی بیان ہو رہی ہیں کہ جو ایمان والوں کو اختیار کرنی چاہیے، اور
افراد جو ہیں، یہاں قوم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قوم ابھی ہے ہی نہیں، مکہ میں کوئی کسی قسم کی ملت یا قوم کی بات نہیں ہے، صرف فرد کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس فرد کی اصلاح کن چیزوں سے ہوگی، اور اس کی جو شخصیت ہے اس کی تعمیر میں کیا چیزیں استعمال ہوں گی، یہ جو ابتدائی آیات ہیں، جو 11 آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس صورت کا اور پچھلی صورت کا، پچھلی صورت کی جو بالکل آخری بات تھی جو کل کے درس میں آئی، اس میں نماز اور زکوٰۃ کی بات تھی۔ اب اس میں وہ ایک حکم کے طور پہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ میں نے گزارش کی تھی کل کہ یہ جو رکوع ہے، سجود ہے، اور رکوع کے ساتھ اس کا قیام بھی ہے، یہ تو نماز کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد آگے حکم ہے فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس عبادت میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، یعنی مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوئی، لیکن مکی صورتوں میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے تو یہ یا تو تزکیہ، یعنی اپنے لغوی اعتبار سے تزکیہ کے لیے جو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، کہیں پہ اس صورت میں ہے، اور کہیں پہ یہ صرف انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو بھی غلام اسلام قبول کرتا تھا، مالک اس پہ سختی کرتا تھا، وہ پیسے دے کے اس کو لے کے آزاد کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اتنے غلام لے کے آزاد کیے اپنی پوری زندگی میں کہ ان کا شمار نہیں ہے، جبکہ باقی لوگوں کے آزاد کردہ غلاموں کا شمار ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اب وہ جو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ تھا وہاں پہ، وہ اس وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کو ان اعمال کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن جن سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن یہاں پہ روزے اور حج کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پہ اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بیان ہے۔ تو کہا کہ قد افلح المؤمنون، وہاں پہ بھی آخر میں یہ بات تھی نا کہ لعلکم تفلحون، یہ چیزیں اختیار کرو، نماز اور اللہ کے راستے میں انفاق، اس کی عبادت، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہا اب یہ بالکل یعنی ایک اتصال پیدا ہو گیا اس کے آخر اور اس کی ابتدا میں کہ قد افلح المؤمنون، کہ ان مومنون نے بے شک، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یعنی ایک تحقیق شدہ بات ہے، اس کے اوپر کام ہو چکا اور یہ ثابت ہو گیا کہ فلاح پائیں گے ایمان والے، ایمان لانے والے۔ اب اس میں ایک خاص یعنی اس وقت کے، میں نے گزارش کی اور اکثر میں اس کے جو صورت کے جو زمانہ ہے نزول کا اس کو بیان کرتا ہوں، تو یہاں پہ وہ مکہ کا جو درمیانی دور ہے اس میں تو لوگوں کے پاس ایک ہی دلیل تھی، اور وہ اس کو اپنی بڑی وزنی دلیل کہتے تھے اسلام کے خلاف، اور وہ یہ تھی کہ جتنے مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت ہیں، عیش کرنے والے ہیں، جن کی زندگیاں بڑے سکون اطمینان سے گزر رہی ہیں، ایک ایک کے پاس 20 40 خادم ہیں بطور غلام، وہ دیکھو کتنے اچھے حالات میں ہیں، اور یہ جو ایمان لائے ان کے کتنے برے حالات ہیں۔ اب ان کا یہ تھا کہ یہ جو فلاح ہے، یعنی یہ جو آسودگی ہے، جو مراد کو پہنچنا ہے، یہ اس کو پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک نے اس نظریے سے اتفاق نہیں کیا، ایک نیا نظریہ دیا، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مال و دولت ہے اور جو دوسرے سامان ہیں سہولیات کے، ان کو حاصل کرنے نہ یہ مراد کو پانا نہیں ہے، بلکہ مراد کو پانا یہ ہے
کہ آدمی اس عارضی دنیا کے بجائے اپنی نگاہ اس مستقل وقت کے اوپر رکھے جو موت کے بعد آنے والا، اس مستقل حیات کے اوپر، اس مستقل زندگی کے اوپر رکھے جو آنے والا ہے۔ اس میں جو فلاح پا گیا، اس میں جو مراد کو پا گیا، تو وہ تو کامیاب تو وہ ہوا۔ یہاں تو عارضی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں۔ اس صورت یعنی اس تناظر میں یہ کہا گیا کہ فلاح تم نہیں پا گئے، مراد کو تم نہیں پہنچے، بلکہ مراد کو ایمان والے پہنچیں گے۔ اور ان کی پھر تعریف آگے جو ان کے اعمال ہیں جن سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہونی ہے۔ اس وقت یہ جو زمانہ ہے اس میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے، تو ان صفات کو بیان کیا یہاں پہ بھی ہے۔ اور اپنی اہمیت کی وجہ سے یہی مضمون سورہ معارج میں بھی ہے، 29ویں پارے میں یہ پھر اس دفعہ اسی طرح ترتیب سے آئے گا۔ کہا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں عاجزی کو، خشوع کہتے ہیں تذلل اور پستی کو، خشوع کہتے ہیں یعنی بچ جانے کو۔ اس کی ایک ظاہری شکل ہے، اس کی ایک باطنی شکل ہے۔ یعنی جہاں آدمی کا وجود، جیسے وہاں پہ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ یعنی جھکا ہوا ہوتا ہے، اپنے قیام میں بھی تھوڑا سا، رکوع میں اور جھکتا ہے، سجدے میں اور جھک جاتا ہے، یہ اللہ کے حضور وجود اس کا جھک رہا ہے۔ لیکن خشوع یہ ہے کہ اس وجود کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، یہ اپنے دل میں بھی۔ وہ کیا خوبصورت بات کہی علامہ اقبال نے، جو میں سر بہ سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی وہ دل جو صنم آشنا ہے، جس میں کوئی اور بس رہا ہے، اللہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے حضور نہیں جھکا، وجود اس کا جھکا ہے، یہ فلاح پانے والوں میں نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بڑی امتحان کی گھڑی ہے، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس قسم کی کیفیت تو حاصل نہیں ہوتی کہ ہماری نمازیں جو ہیں ان میں کوئی اور خیال نہ آئے، کوئی اور یعنی کوندے نہیں ہمارے درمیان، کوئی دل و دماغ میں کوئی منصوبہ نہ ہو، یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ نماز تو زبان کی چونچ کے اوپر رٹی رٹائی چیز ہے، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں، اور غیر ارادی طور پہ جب وہ وقت آتا ہے تو کھڑک رکوع میں چلے جاتے ہیں، غیر ارادی طور پہ جب تسبیحات پوری ہوتی ہیں تو رکوع سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، یعنی فلاح کا کیا بنے گا؟ بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے فقہاء نے کچھ ترتیب بیان کی ہے۔ اب ان شرائط کو پورا کریں تو آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہیں تو ساتھ میں یہ خشوع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اپنے کسی شاگرد کو ایک خط لکھا، تو اس خط میں یہ بات ہے کہ بھئی جب تم قیام میں کھڑے ہو تو دائیں بائیں اور اوپر اور آگے پیچھے یہ نہیں دیکھنا، سجدے کی جگہ کے اوپر تیری نگاہ رہے۔ اس نے بھی ایسے نظر آتا ہے کہ اس شاگرد نے غالباً یہ پوچھا ہے کہ جناب نماز تو میں پڑھ دیتا ہوں لیکن مجھے کوئی اس میں کیفیت جو ہے خشوع والی وہ نہیں ہوتی، میں کوشش کرتا ہوں نہیں ہوتی۔ اب یہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھ، اور اٹھتے ہوئے قیام سے کے طرف آتے ہوئے، رکوع کی طرف جاتے ہوئے، سجدے کی طرف جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو زیادہ ادھر ادھر نہ جھاڑا کر، اپنی اس میں درستگی نہ کرتا رہ کہ بھئی یہ خراب ہو گیا ہے، یہ ایسے ہو گیا ہے، یہ کپڑوں کو ایسے، کپڑوں کو اس طرح انہوں نے اور بھی احتیاطیں لکھی جو ہمیں یعنی یہاں تک کہ کہا کہ جب اتحیات میں تم قاعدے میں بیٹھتے ہو تو اپنی انگلیوں کو سیدھا رکھو اور جوڑ کے رکھو، اور یہ ران کے اوپر ہو، اس سے گھٹنے نہ پکڑے ہوئے ہوں،
یعنی وہ ایسے گھٹنے پکڑے ہوئے نہیں ہوں بلکہ ران کے اوپر رکھے ہوئے ہوں کعبہ کی طرف، سجدے میں ہوں تو دونوں پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اور جتنی انگلیاں بھی آپ نے ٹیڑھی کر رکھی ہیں ان کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم خیال رکھیں تو پھر خشوع آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ الذین هم للزکوٰۃ فاعلون، میں نے گزارش کی تھی کہ اس زمانے میں زکوٰۃ جسے ہم کہتے ہیں وہ اصطلاح جو ہے زکوٰۃ وہ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن مکی صورتوں میں قرآن پاک میں زکوٰۃ کے الفاظ موجود ہیں، سورہ روم میں بھی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اصل میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ابھی اس کے لیے کوئی شرعی قانون نہیں ہے، وہ جتنا بھی کرے اتنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ زکوٰۃ فاعلون، یعنی وہ اس کام کے کر گزرنے والے ہیں۔ جہاں بھی موقع دیکھا میرے پاس ہے کچھ اور اس کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ضرورت فوری نہیں پوری کی گئی تو اس کا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یا تو قرض خواہ اس کو آگے تنگ کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دارو دعا کے پیسے نہ ہوں تو پھر بیماری بڑھ جائے گی، یہ فوری ضرورت ہے اس کی، تو آپ نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا، وہ تو ادا ہو چکی ہے۔ ہماری بات ہے اس زمانے میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی تو وہ اس کی مدد کر دیتا ہے تاکہ فوری طور پہ جو اس کی ضرورت ہے یہ پوری ہو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، دیا تو اس نے بندے کو، دیا تو اس نے بندے کو، لیکن کہا اس کو کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور وہ جو حدیث رسول میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کو اللہ پاک سوال کریں گے قیامت کے دن کہ میں بیمار ہوا تھا تو عیادت کے لیے آیا ہی نہیں، یہ کیسی بات ہے کہ اللہ بیمار ہو گیا؟ کہا کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ اب وہ جو اس کا عاجز بندہ ہے، جو اس کی مخلوق ہے، لیکن اس کو اس نے آزمائش میں ڈالا ہے، اس کی جگہ اللہ اپنے کو رکھ رہا ہے کہ میں بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں آیا، حالانکہ وہ بندہ بیمار تھا۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو بیمار ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اس نے کہا کہ میں بیمار تھا۔ تو یہ چیزیں جب آدمی یعنی ان کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل جو خشوع نماز کا ہے، جو خشوع باقی نماز کے علاوہ زندگی میں چاہیے اللہ کے لیے، جو پستی اور تذلل چاہیے، جو عاجزی اور انکساری چاہیے، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، ان کی عیادت سے حاصل ہوتی ہے، ان کو کھلانے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیا کھلانا ہوا کہ جناب ان کو کھلا رہے ہیں کہ جن کے پاس اپنے 200 لوگوں کو فی وقت کھلانے کے لیے کافی ہے، تو پھر کل کو وہ دعوت کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، ہم دعوت کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں، یعنی آپس میں ہی دعوتیں ہو رہی ہیں اور غرباء کو پوچھنا نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، انسان کے ساتھ جو سب سے بڑی یعنی جو اس کی جو جبلی خواہشیں ہیں یا اس کو کمزوری کہہ سکتے ہیں، وہ ایک پیٹ ہے، دوسرا فرج ہے، یعنی شہوت ہے اس کی، جو اس کی جنسی ڈیمانڈ ہے، جو سیکشول ڈیمانڈ ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی قرآن حکیم نے، اللہ پاک نے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول میں کیا ہے، اس کو یعنی ختم نہیں کیا، اس کو راہب نہیں بنایا، رہبانیت اسلام میں منع ہے، اس کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ تو کنٹرول میں رکھنے کا یہ طریقہ بتایا کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ راہب نہیں ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، اور جب جنگوں میں انہیں ان کے حصے میں کوئی لونڈی آتی ہے، کوئی کنیز آتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تمتع کی انہیں اجازت ہے۔ اب یہ دو مقامات تو ایسے ہو گئے کہ جہاں پہ ان کے ساتھ غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ،
جو ان دو کو چھوڑ کے، یعنی یہ جو کنٹرولڈ ایک خول مہیا کر دیا گیا ہے وہ کہ اس کے اندر جو کرنا ہے کرو، اس سے باہر نکل کے کریں گے تو کہا کہ یہ تجاوز کرنے والے ہیں، اولئک هم العادون، یہ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ سرکشی اور بغاوت ہے اللہ کے قانون سے، اور جو اللہ کے قانون سے سرکشی اختیار کرتا ہے، بغاوت اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ کو شکست نہیں دے سکتا بلکہ شکست وہ خود کھائے گا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانات سے مراد، یعنی اس کو بہت ہی محدود کر کے ہم نے اپنے ہاں اردو میں اس کا تصور لیا کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس کچھ پیسے رکھ دیتا ہے، یا کوئی سونا رکھ دیتا ہے، یا کوئی چیز رکھ دیتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا، یا آپ کا گھر زیادہ محفوظ ہے تو آپ اس کو رکھیں، جب مجھے ضرورت ہوئی میں لے لوں گا۔ یہ امانت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ امانت ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں یہ لفظ ایک بہت وسیع اصطلاح کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ نے جو ہمارے پاس امانات رکھی اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ارادہ و اختیار ہے، دوسروں کے پاس یہ نہیں ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ اور جنات کے علاوہ ارادہ و اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی، سورج ہے، کتنی انرجی ہے اس میں، کتنا کچھ اس میں ہے، کیا کیا حرکات ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے اس کے، کہ اتنے کروڑ یعنی 9 کروڑ میل سے زیادہ دور ہے، چمکتا ہے تو کیسی وہ حرارت پہنچتی ہے، کتنی انرجی ہے اس میں، اختیار کوئی نہیں ہے، ایک مدار دے دیا گیا، بس اس کے اندر ہی جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ دوسرے چاند ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، جو کچھ بھی ہے، درخت ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ارادہ و اختیار نہیں ہے، انسان کے پاس ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، یعنی اس نے ہمیں یہ صلاحیت دے رکھی کہ ہم اس کے قانون پہ چلیں، ہماری مرضی، اس کے قانون کو توڑیں، ہماری مرضی۔ سمجھا دیا گیا اور بار بار سمجھا دیا گیا کہ اس کے قانون کے مطابق چلنا ایک مراد پانے کا راستہ ہے، اور اس کے قانون کو توڑنا یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ ہمارا ارادہ ہے، ہمارے پاس اختیار ہے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا۔ بس جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ نہیں ہم اس راستے کے اوپر چلیں گے، پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے دوران اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں جو بھی مشکل آتا ہے، جو کچھ بھی ہو، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا، یہ مراد پانا ہے۔ دوسروں کے پاس یہ ارادہ و اختیار نہیں ہے، یہ سب سے بڑی امانت ہے کہ ہمیں ارادہ و اختیار دیا، ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ اس کو میرے قانون کے مطابق استعمال کرنا، اس طاقت کو قانون دے دیا۔ جب اس قانون کو ہم نے توڑا تو ہم نے اس امانت میں خیانت کی، جو اللہ نے امانت رکھی تھی اس میں خیانت کی۔ سورہ احزاب کے آخر میں ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ فِيهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے یہ جو امانات ہیں، یہ جو ارادہ و اختیار کی صلاحیت ہے، یہ ہم نے پہاڑوں کو اور آسمانوں کو اور زمین کو پیش کی۔ انہوں نے اس امانت کو، اس ارادہ و اختیار کو، اس صلاحیت کو لینے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے وہ ڈر گئے کہ کہیں غلطی ہو گئی تو نتیجہ بہت خراب نکلے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ انسان ہے کہ جس نے اس بار کو، اس بوجھ کو اٹھانا منظور کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا،
اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان یعنی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ ارادہ و اختیار لے کے، اور یہ جاہل ہے، اور دونوں مبالغے کے صیغے استعمال ہوئے، ظلم اور جہول، مبالغے کے صیغے۔ تو یہ یہاں پہ جس امانت کا تذکرہ ہے کہ اس امانت کو یعنی جو بار ہے اس کے اوپر، جو اس کو اللہ نے اختیار اور ارادہ دیا ہے، یہ اس میں رعایت کرتے ہیں، راعون، یہ اس کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ اس بات کی رعایت رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے ہوئے اللہ کے قانون کو میں توڑ دوں۔ نہیں پتہ تو کتاب کو دیکھتے ہیں، نہیں سمجھ آتی کہاں کتاب میں دیکھیں، کس لائبریری میں جائیں تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ ابھی میں جناب بیٹے کی شادی کرنے والا ہوں تو میرے یہ پروگرام ہیں، کیونکہ آج کل ماحول میں یہ چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ بینڈ وغیرہ لے آئیں، کچھ رات کو ذرا ایک محفل برپا کر دیں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ تو جب کسی کتاب والے کے پاس جائیں گے، کسی علم والے کے پاس جائیں گے تو وہ بتائے گا کہ اللہ کا قانون کیا ہے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام معاملات کو کیسے بیان کیا، وہ اس کو بتائے گا۔ اب یہ جو آدمی ہے کہ جو معلوم کرنا چاہتا ہے اور معلوم کر کے اس کے اوپر چلنا چاہتا ہے، یعنی اس کا ارادہ ٹھیک ہے، اس کے پاس جو ارادے کی صلاحیت تھی اس نے ٹھیک استعمال کی۔ اپنے اختیار کو پھر اس نے استعمال کیا کہ نہیں، کیونکہ بیچ میں اور آ جاتے ہیں، گھر کی خواتین آ جاتی ہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہے، ہمارا تو ایک ہی بھائی ہے، ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، ہمیں تو یہ موقع پھر نہیں ملتا، تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور استعمال کر کے وہ بتاتا ہے ان کو کہ نہیں، میں اس طرح جاؤں گا جیسے اللہ کا قانون ہے، جیسے مجھے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، میں اس راستے پہ چلوں گا۔ یہ اس نے رعایت رکھی، یعنی اس نے رعایت رکھی۔ تو امانات کے ساتھ عہدہم راعون، عہد و پیمان بھی ہے۔ عہد و پیمان جو ہے یہ دونوں لفظ جو ہیں ایک حدیث میں بھی بیان ہوئے، اس کو بھی میں سناؤں گا، ویسے بھی وہ اکثر و بیشتر آتی رہتی ہے وہ حدیث۔ عہد و پیمان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم لکھتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کر دیا، اس میں کانٹریکٹ میں اس کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں وہ ساری شرائط لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے، میں اس طرح پیمنٹ کروں گا، یہ کنٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کا خیال رکھنا، اس کے مطابق چلنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں شرائط تھی، ان شرائط کو جب 10 سال سے پہلے ہی مکہ والوں نے توڑ دیا، یعنی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو ان سے معاہدہ کرے دوستی کا، وہ ان کا دوست ہو جائے گا، وہ معاہدے میں شامل ہو جائے گا صلح حدیبیہ میں، جو ان سے کر لے دوستی وہ بھی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس طرف آگے بنو خزیمہ، اس طرف آگے بنو بکر، لیکن ان کی آپس میں دونوں قبیلوں کی دشمنی تھی، تو بنو خزیمہ والے طواف کر رہے تھے، بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا حدود حرم میں بیت اللہ کے سامنے، اور پھر ان لوگوں کو کھدیڑا، یعنی مارتے ہوئے لے گئے، تو وہ کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا، یوں یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ منورہ میں ابو سفیان گیا، اس کو پتہ تھا کہ یہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا، تو نتیجہ اب کیا نکلے گا، وہ تو جنگ نہ کرنے کی بات تو ختم ہو گئی، لیکن اس معاہدے کی تجدید نہ ہو سکی، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا،
اور مکہ فتح ہوا۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی ابتدا میں جسے ہم پڑھ آئے ہیں، ان کو کہا گیا کہ اب مکہ کی حدود سے، یعنی مکہ فتح ہو گیا، لوگ تو وہی رہ رہے تھے، ان کو کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، یعنی مسجد حرام کے نزدیک رہنے والے وہ مشرکین جنہوں نے معاہدوں کو نہیں توڑا، بھئی ان کے لیے رعایت ہے، اور وہ رعایت یہ ہے کہ وہ 4 مہینے تک سوچ لیں، غور و فکر کر لیں۔ مشرک ناپاک ہے، ہم ناپاک کو اس ایریے میں حدود حرم میں نہیں رہنے دیں گے، اور اگر کوئی بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اب تک مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 10 سال اور گزر گئے، اس کو 22 سال میں سمجھ نہیں آئی، پھر بھی اس کو 4 مہینے تم دو، اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس آدمی سے سیکھ لوں، دیکھ لوں، بحث کر لوں کہ درست چیز کیا ہے، تو کہا کہ اس کو اسکارٹ کرو، یعنی اس کو اپنی حفاظت میں لے کے جاؤ اس جگہ پہ جہاں یہ جانا چاہتا ہے۔ تو جو معاہدے کا پھر سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو عقد ہیں، جو کانٹریکٹ ہیں، جو عہد و پیمان ہے، اس کو پورا کرو۔ جو بھی شرائط تم نے لکھتی ہیں، جو بعض معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی شرائط لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ صرف اخلاقی طور پہ پتہ ہوتا ہے، جیسے کسی باپ بیٹے کے درمیان کوئی شرط نہیں لکھی ہوئی، لیکن باپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے انتظام کرنا ہے پرورش کا، اس کی سکولنگ کا، اس کی صحت کا، اس کے لیے ٹیوٹر کا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے گنجائش، وہ سارا دن مارا مارا پھرتا ہے، کام کرتا ہے، ریڑھی بگا رہا ہے، کوئی دفتروں میں کیا جوتیاں چٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ بیٹا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے یہ بوڑھا ہو گیا، یہ باپ ہے میرا، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور میں نے کیا کیا اس کے لیے کرنا ہے اس کو پتہ ہے، یہ لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہیں یہ عہد و پیمان، اس کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ انس بن مالک یہ چھوٹے سے ہیں، یعنی بچے تھے، مدینہ منورہ میں حضرت مالک کے صاحبزادے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کلما خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کہ بہت کم تقریریں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی ہمیں خطبہ دیا، خطبانا ہمیں خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات نہ کہی ہو، الا لا ایمان لمن لا امانۃ له، کہ لوگوں سنو، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عاہد لہ، اور جو اپنے عہد و پیمان کا پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت شاذ ایسے ہوا کہ آپ نے تقریر کی ہو تو یہ بات نہ کہی ہو، یعنی بار بار لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ان 2 چیزوں کا خیال رکھو۔ قرآن حکیم نے کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو یاد کرواتے رہو، اس لیے کہ یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو بار بار کہنا ہے، یہ مومنین کو نفع دیتا ہے، کسی وقت وہ بات ان کے دل پہ لگ جاتی ہے۔ یہ ہے اہمیت امانات کی اور عہد و پیمان کی۔ اور ویسے بھی وہ جو منافق کی نشانیاں بیان ہوئیں، یعنی منافقین کی لسٹ کبھی بھی نہیں آئی سامنے، لیکن ان کی نشانیاں سامنے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور امانت رکھو تو خیانت کرے، یہ منافق ہوتا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یعنی بات نماز سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں پہ نماز میں خشوع کی بات تھی، خاشعون، یہاں پہ اس پہ حافظون ہے،
یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی خشوع اختیار کر لیا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نماز کی حفاظت نہ کر سکیں، نماز ضائع ہو جائے. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے بہت زیادہ اعمال ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ اچھے اعمال، وہ زبردست اجر جن کا ملنا چاہیے تھا، وہ ضائع ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ حجرات کے ابتدا میں یہ بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کی آواز سے اونچی نہ بولو. اور جو ان کی آواز سے اونچا بولے گا وہ تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو ماحول ہی ایسا تھا، لوگ اسی طرح باتیں کرتے تھے. لیکن جو ان کے سامنے اس طرح بات کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تحبط اعمالهم وهم لا يشعرون، یعنی اعمال ضائع ہو گئے، اس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں رہا، پیپر بلینک ہو گیا، سب کچھ مٹ گیا. یہ ایک مثال ہے. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جو آدمی کے اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک اعمال جو ہیں ان کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ جہاں نماز ایک زبردست قسم کی عبادت ہے اور پھر وہ بھی خشوع والی، پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ یہ ضائع نہ ہو. اس لیے آخر میں یہ چیز لائے کہ لا صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. پھر حفاظت کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ باقی سارے جو ہیں اس مجلس والے، ان کو تو خیال نہیں ہے، تو یہ اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یعنی یہ اس نماز کی بات ہے کہ جس کا وقت ہو گیا، جس کی اذان ہوگی، یہ اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ حفاظت یہ ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ کے آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے. جو طریقہ ہے کہ جب اذان ہو گئی تو آیا اور جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، تو یہ بھی اس کی حفاظت ہے. تو یہ سارے پہلو جو ہیں یعنی ان کے ضائع ہونے کو سے بچانے کے لیے وہ اس کی حفاظت ہے. کہا اتلو ما اوحی الیک من ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ آدمی کو منکرات سے بچاتی ہے. اگر ترجمانہ ہم نماز پڑھتے رہے اور منکرات سے نہیں بچ سکے تو اس کا مطلب کہ ہم پڑھتے تو رہے لیکن ساتھ میں ضائع کرتے رہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آدمی نے محنت کی، اس نے پہلے ہل جوتا، پھر کھادیں ڈالی، پھر پانی لگایا، پھر سب کچھ کیا، بہترین قسم کا بیج لے کے آیا، کاشت کیا، لہلاتی ہوئی کھیتی ابری، اس کی حفاظت نہیں کر سکا. جس کا جانور آ رہا ہے وہ کھا پی رہا ہے، تو آخر میں اس کے گھر تو کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ حفاظت ہے کہ جو تم نے کر لیا اس کو تم بچا کے رکھو. حافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. کہا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان صفات کے حاملین وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ کی جو کھویا ہوا مقام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جو کھویا ہوا مقام ہے جنت، وہ اس میں واپس جائیں گے. اور یہاں پہ اس کے لیے لفظ وارث استعمال ہوا. وارث مالک ہوتا ہے، وراثت ملکیت ہے. کوئی ترکہ چھوڑ کے جو باپ مر گیا تو بیٹا اس کا مالک ہوا، تو یہ جو اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گیا یہ مالک ہے نا. کہا وہ جو جنت ہے یہ اس کے مالک بنیں گے، اور پھر جب مالک ہیں تو ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد